سیلاب زدگان کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے بے گھر ہیں، وہ منتظر ہیں۔ دنیا آپ کو امداد بھجوا رہی ہے اور آپ اپنی جو گورنمنٹ ہے اقدامات ایسے ہیں کہ وہ اپنے اللہ تعالی میں پڑی ہوئی۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں میں فائنل کال دے رہا ہوں، تو وہ فائنل کال آپ کو لگتا ہے واقعی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی، الیکشن کی جانب جا سکے گی حکومت، یا وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے جب آئیں گے؟ خان صاحب میرا خیال ہے یہ تو جب کال دیں گے اور پھر اس کے بعد کال پہ گورنمنٹ کا رسپانس کیا ہوگا، کیا اقدامات کرتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ یہ کال جو ہے پرتشدد نہ ہو جائے، تو اس لیے اگلے جو 4-6 ہفتے ہیں بہت ہی کروشل ہوں گے اور کرٹیکل ہوں گے، اس لیے کہ چینج آف کمان کا معاملہ بہت قریب آ چکا ہوگا جی، اور اصل جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ 29 نومبر کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ کل شاہد خاقان عباسی صاحب اور وزیر دفاع خواجہ آصف وہ بھی آ چکے ہیں، انہوں نے جتنا سخت ترین اس پہ ریئیکشن دیا ہے کہ اور نئی اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں انہوں نے کہا ایکسٹینشن تو ملک اور فوج کے مفاد میں ہی نہیں ہے اور نیا آرمی چیف بنایا جائے گا، تو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان میں بھی اس معاملے میں اختلاف ہے نئی اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں، تو یہ چیزیں کافی کروشل ہو سکتی ہیں اور کال سے عوام نے تو آنا ہی آنا ہے، لیکن اس سے پہلے اس عوام کے اس اجتماع کو روکنے کے لیے پنجاب میں کوئی ایسی گڑبڑ نہ کر دیں کیونکہ وہاں پہ گورنر راج لگائے جانے کا آپشن کی طرف نہ چلے جائیں اور حالات خراب نہ ہو جائیں، تو پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ خطرے میں آ سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پولیٹیشینز کو سوچ سمجھ کر اگلے 4-6 ہفتے گزارنے ہوں گے۔ صحیح، تو ثابت صاحب جو عمران خان نے یہ بات کی کہ ہر فورم آئینی جو ہے وہ اس سے بات ہو سکتی ہے، الیکشن جو ہے اس کو اناؤنس کیا جائے، بات چیت کے وہ کہہ رہے ہیں دروازے کھلے ہیں، تو کیا حکومت ان کی اس بات کو مثبت جواب دے کہ چلیں بات چیت ہو جائے، معاملات یہاں پہ سیٹل ہو جائیں، 6 مہینے میں 3 مہینے میں کب الیکشن کی طرف جانا ہے وہ بات ہو جائے کہ لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ لیکن یہ الیکشن اناؤنس گورنمنٹ تو نہیں کرے گی اور یہ الیکشن اناؤنس وہی کریں گے جو اس سیٹ اپ کو لے کے آئے ہیں، اور کیونکہ 1-2 ووٹوں کی یہ گورنمنٹ ہے، کل بھی گورنمنٹ کتنی مضبوط ہے اور کتنی کمزور ہے یہ آپ نے کل دیکھ لیا ہوگا کہ ایک طرف ملک جو ہے وہ سیلاب کی طرف سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، عوام جو ہیں وہ امداد کے منتظر ہیں، اور گورنمنٹ نے کل 8 نئے مشیروں کے ساتھ معاونین مشیر اور کابینہ میں اضافہ کیا ہے، اور 8 نئے وزیر اور معاونین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قومی خزانے پہ اچھا خاصا بوجھ ڈالا ہے، کیونکہ یہ صرف اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، ان کو رہائش دینی ہے، آپ نے ان کا فیوز دینا ہے، ان کے اخراجات برداشت کرنے ہیں، ان کو گھر دینا ہے، تو سیلاب زدگان کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے بے گھر ہیں، وہ منتظر ہیں، دنیا آپ کو امداد بھجوا رہی ہے اور آپ اپنی جو گورنمنٹ ہے اس کے اقدامات ایسے ہیں کہ وہ اپنے اللہ تعالی میں پڑی ہوئی، اس لیے یہ ساری چیزیں گورنمنٹ تو کبھی بھی نہیں چاہے گی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اتحادی خود کہہ چکے ہیں کہ ہمیں تو سگنل موصول ہوا تھا اس لیے ہم نے عمران خان کو چھوڑا، تو یہ مائنس عمران خان ایک حکومت قائم کی ہوئی ہے اور عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں اور ان کی ترجیحات عوام نہیں ہیں۔ اس وقت بھی جو خوردنی تیل ہے وہ $800 اس کی عالمی منڈی میں قیمت جی ہاں نیچے آ چکا ہے، اور عمران خان کے دور میں یہ $1700 تھا، بالکل، تو لیکن پاکستان کی مارکیٹ میں آپ دیکھ لیں تو حکومت نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں، اور عوام جو ہیں وہ تو رسوا ہو رہے ہیں، رل رہے ہیں، تو اس لیے یہ گورنمنٹ کی پرائورٹیز یہ نہیں ہیں عوام اور عوام کی تکلیفوں کو دور کرنا، ان کی پرائورٹیز ہیں جلدی سے جلدی جو نیب کے مقدمات ہیں وہ نیب ترامیم جو ہوئی ہیں اس کے اکارڈنگلی جلدی سے جلدی ختم ہو، ریفرنس واپس لیے جائیں، منی لانڈرنگ کا کیس بند ہو، فرد جرم سے جان چھٹکارا حاصل ہو سکے، یہ ترجیحات ہیں، اور اس میں رسپانسیبل سارے ہیں جنہوں نے رجیم چینج کے اس پروسیس میں جو شریک ہوا وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ بول کسی کے بھی دباؤ میں آ کر اپنے فیملی ممبرز کو علیحدہ نہیں کرے گا۔ بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا۔ بول کی عوام سے خصوصی دعاؤں اور ساتھ دینے کی اپیل۔
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।